باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو سب سے اعلیٰ ہے، جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور درست کیا، جس نے درست اندازے لگائے اور راہ متعین کی، اور جس نے چارہ اگایا۔ سورہ اعلیٰ کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا جائے تو 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ مخلوق کو پیدا کیا اور ایسے ہی بے ہنگم پیدا نہیں کیا، اس کو ٹھیک اور درست کیا، اور درست اندازے لگائے اور راہ متعین کی، اور چارہ اگایا۔ ان 3 چیزوں کو اگر ہم کمبائنڈ کریں، ان کو غور سے دیکھیں، تو مویشیوں کی ساخت، یعنی چونکہ بات چارے کی ہو رہی ہے، تو مویشیوں کی ساخت اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورت اور ان کی صلاحیت کے حساب سے بنائی، اور ان کی ضرورت کے حساب سے درست اندازے کے ساتھ ان کی خوراک کا بندوبست کیا، اور ان کی ضرورت کے حساب سے چارہ اگایا۔ گائے ایک بڑا جانور ہے، ظاہر ہے گائے اور بھینس کا جو ہے استعمال، اس کی یوٹیلیٹی انسان کے لیے دودھ اور گوشت کی ضرورت پوری کرنی ہے، اس کے لحاظ سے اللہ نے اس کو بھاری جسم دیا ہے۔ اور اسی طرح بکری، اس کا حساب اللہ نے الگ رکھا ہے، اس کو نسبتاً چھوٹا بنایا۔ اب ایک چراگاہ کو اگر ہم دیکھیں جہاں بکریاں اور گائے بھینسیں چر رہے ہوں، تو ان آیات کا مطلب وہاں سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے گائے اور بھینسوں کو اتنا بڑا بنایا ہے، ہیوج بنایا، طاقتور بنایا ہے، لیکن ان کے منہ نرم رکھیں۔ ان کے مقابلے میں بکریاں ہیں، ان کو بھی وہی چارہ کھانا ہے، وہی سب کچھ کھانا ہے، لیکن ان کے منہ جو ہے سخت رکھیں۔ اب کسی چراگاہ میں اگر گائے بھینسیں چر رہی ہوں، تو ان کے اور بکریوں کے معاملات اگر سیم ہوں، جیسے منہ گائے کے ہیں ایسے بکریوں کے بھی ہوں، تو وہ بکریاں تو بھوکی مر جائیں گی۔ لیکن کیونکہ گائے بھینسوں کے منہ اللہ نے نرم رکھے ہیں، تو وہ چارے کو اس جگہ، اس لیول تک ہی کھا سکتی ہیں جہاں تک ان کے منہ زخمی نہ ہوں۔ اوپر سے کھا لیں گی، نیچے کے جہاں جا کے سخت ہو جائے گا چارہ وہاں چھوڑ دیں گی، کانٹے دار جھاڑیاں نہیں کھائیں گی، کیونکہ ان کے منہ نرم ہے، زخمی ہو جائیں گے۔ ان کے مقابلے میں جو ان سے بچے گا وہ بکریاں کھا لیں گی، جو یہ نہیں کھا سکتی وہ بکریاں کھا لیں گی۔ تو یہ اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے، جس کو اس نے کہا ہے کہ ہم نے جو ہے مخلوق کو پیدا کیا اور اس کو ٹھیک اور درست کیا، اس کے حساب سے بنایا، ایسے ہی بے تکا نہیں بنا دیا۔ اگر کوئی سوچے کہ یہ گائے اور بھینس اتنا بڑا جانور ہے اور ان کے منہ نرم ہیں، تو ان کے منہ بکری کی طرح کیوں نہیں ہے؟ یہ سب غور کرنے کی چیزیں ہیں، اور اسی غور و فکر میں اللہ نظر آتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔